السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں عبد الباسط خان رضوی مصباحی رمضان اسپیشل پروگرام میں ایک بڑے اہم موضوع پر اپنی معلومات، اقوال فقہا اور شریعت کے جو احکام ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ بتانا یہ ہے کہ آج 27 رمضان شریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے اگر ممکن ہوا تو پرسوں، ورنہ اس کے بعد 30 رمضان شریف کو تو بہر صورت عید الفطر کا چاند نظر آ جائے گا۔ بہت سارے احباب مجھے بار بار کال کر کے پوچھ رہے ہیں کہ اس بار عید کی نماز کی صورتحال کیا ہوگی، اور الگ الگ طریقے کے سوالات بھی آ رہے ہیں۔ اور اس خلجان کی وجہ بھی یہ ہے کہ اخبارات کے ذریعے یا کسی اور دیگر صورتوں میں ہمارے پاس الگ الگ طرح کی باتیں آ رہی ہیں۔ بسا اوقات یہ کہا جا رہا ہے کہ سوشل ڈسٹینس کا لحاظ رکھتے ہوئے مسجدوں میں یا عیدگاہ میں نماز پڑھی جائے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مسجد میں تو 5-10 لوگ جنہیں اجازت ہے وہی پڑھیں، بقیہ حضرات اپنے گھروں میں عید کی جماعت کر لیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی سوال تھا کہ عورتیں عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی، تو کہیں سے کہا گیا کہ سب پڑھ سکتے ہیں، عورتیں بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھیں۔ تو الگ الگ طریقے کے سوالات میرے سامنے ہیں۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے، بنیاد یہ ہے کہ اخبارات کے ذریعے الگ الگ مکتب فکر کے علماء نے اپنی اپنی رائے پیش کی ہے، جس کی وجہ سے عام سیدھا سادھا مسلمان خلجان کا شکار ہو چکا ہوا ہے۔ میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں تاکہ کل ہو کر کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے اس وقت میری رہنمائی نہیں کی تھی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو ضروری مسائل ہیں وہ آپ تک پہنچا دوں۔ سب سے پہلے تو بڑے افسوس کے ساتھ کہ اس بار شاید ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے ماضی کی طرح جس طرح ہم اجتماعی طور پر ان عبادات کو انجام دیتے تھے، اس بار شاید ممکن نہیں ہے کہ وہ اس انداز میں ہم عید کی نماز ادا کر سکیں۔ لیکن میں نے بہت پہلے، شاید پہلا ویڈیو آپ نے دیکھا ہو تو اس میں نے کہا تھا مذہب اسلام وہ مذہب ہے کہ ہر صورت میں، ہر سچویشن میں وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کب کس صورت میں ہمیں کس طریقے پر عمل کرنا ہے۔ یقیناً عید کی نماز بڑی اہم عبادت ہے، اور اس کا ہم سے اس طرح ضائع ہو جانا، رخصت ہو جانا سوچ کر بڑا عجب سا لگ رہا ہے۔ یہ ہر کسی کے دل کی جو کیفیت ہے وہ میں سمجھ پا رہا ہوں، اسے میں خود بھی محسوس کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ عید کی نماز عام نمازوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ عیدین کی نماز جمعہ کی نماز کی طرح ہے۔ تقریباً ایک دو چیزیں چھوڑ دیں، جیسے کہ جمعہ کی نماز میں خطبہ شرط ہے، لیکن عیدین کی نماز میں خطبہ شرط نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ سنت کہنے کا مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ میں سنت کو ہلکا سمجھ رہا ہوں، العیاذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خیالات سے میرے وجود کو محفوظ فرمائے۔ کہنا یہ ہے کہ شرط جہاں ہے وہاں اگر وہ شرط چھوٹ جائے تو اس کی وجہ سے جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، لیکن یہاں اگر خطبہ چھوٹ جائے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ ایک دوسرا فرق آپ حضرات یہ بھی دیکھتے ہوں گے جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں کہ جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، لیکن عیدین کی نماز میں خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے، لیکن اس کے علاوہ جمعہ کے لیے جو شرائط ہیں وہی شرائط عیدین کے لیے بھی ہے۔ اب شرائط کیا ہیں؟ شرائط آپ یہ دیکھ لیں کہ 5 وقتہ نماز کی امامت کوئی بھی کر سکتا ہے۔ کوئی بھی سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کے اندر امامت کی صلاحیت ہے، قرآن کریم کے اتنے سورت یاد ہیں اور نماز کی ضروری چیزیں یاد ہے، فاسق نہیں ہے، تو وہ عالم نہ بھی ہو، غیر عالم بھی ہو، تو وہ امامت کر سکتا ہے اگر وہ شریعت کا پاسدار ہے اور ضروری چیزوں کا وہ جانکار ہے۔ لیکن ایک عالم ہونے کے باوجود، متقی پرہیزگار ہونے کے باوجود
وہ عیدین کی نماز یا جمعہ کی نماز پڑھانا چاہے تو نہیں پڑھا سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سلاطین اسلام، جو اسلامی سلطنت کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، سلطان ہوا کرتے تھے، وہ خود پڑھائے، یا ان کی طرف سے اجازت حاصل ہو جس امام کو وہ پڑھائے۔ پھر یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو شہر کا جو قاضی ہے اس کی اجازت سے امام بنایا جائے۔ میں ان تینوں صورتوں کو مان لیتا ہوں کہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بات جو شرط کے زمرے میں ہے وہ یہ کہ وہ امام جمعہ یا عیدین کا وہ ہوگا جسے عام مسلمانوں نے مل کر کے انہیں جمعہ اور عیدین کا امام منتخب کیا ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں، اگر گھروں کے اندر یا کسی کھلے میدان میں یا کوئی خاص جگہ آپ کے پاس اتنا اسپیس ہے کہ وہاں پر آپ 20-25 کو لے کر پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر جو امام بنے گا ظاہر ہے اسے عام مسلمانوں نے مل کر کے جمعہ اور عیدین کا امام منتخب نہیں کیا ہے، وہ چند افراد کا مقرر کردہ امام ہوگا۔ لہٰذا ایسے شخص کے پیچھے اگر عیدین آپ گھروں کے اندر یا کسی دوسری جگہ مسجد یا عیدگاہ کے علاوہ پڑھیں گے، نماز نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے اذن عام کا ہونا۔ اذن عام کیا ہے؟ اذن عام یہ ہے کہ مصلیان کے لیے، نماز پڑھنے والوں کو ایک عام اجازت حاصل ہو کہ وہ اپنی مرضی سے آنا چاہیں تو انہیں روکا نہ جائے۔ یہ صورت اس وقت مسجد میں ممکن نہیں ہو پا رہی ہے کہ وہاں تالے لگے ہوئے ہیں، اور وہ تالے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ اگر تالا نہ لگایا جائے تو جو 4-5 افراد بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ملک کی جو صورتحال ہے، انہیں کوئی شوشہ چاہیے، وہ مسجدوں کے اندر گھس کر کے ان امام مقتدیوں کو پکڑ کر وہ جیل تو لے جائیں گے ہی، اور میڈیا جس طرح سے ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، ایک بدنامی کا سبب بھی ہم بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لہٰذا مسجد میں نماز اور اذان ہو رہی ہے، یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ مقتدیوں کی تعداد مختصراً ہے، لیکن مسجد آباد ہے، اللہ کا کرم ہے۔ یہ جو شرائط میں نے بتائے ہیں، یہ شرائط گھروں کے اندر نہیں پائے جاتے، لہٰذا وہ افراد اپنے ذہن سے یہ خیال نکال لیں کہ اگر وہ ہوائے نفس کا شکار ہو کر کے یا کسی اور اخبارات یا سوشل میڈیا کے ذریعے چل رہی یہ الگ الگ بیان بازی کی وجہ سے اگر وہ اپنے گھروں میں کسی میدان میں یا کسی فیلڈ میں اپنی طرف سے چند افراد مل کر یہ عیدین کا، یعنی اس بار عید الفطر کا وہ اہتمام کریں گے، نماز کسی کی بھی نہیں ہونے جا رہی ہے، جائز ہی نہیں ہے، نماز مطلقاً نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے عیدین فرض انہی پر ہے جن پر جمعہ فرض ہے، لیکن اس بار جو صورتحال ہے، آپ مجبور ہیں، آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کی نیت صالح ہے، پابندیاں نہیں ہوتی تو آپ ضرور بالضرور آپ تشریف لاتے جو عیدگاہ ہے وہاں، یا جہاں جس مسجد میں عیدین کی نماز ادا کی جاتی ہے، آپ ضرور بالضرور وہاں تشریف لے جاتے اور آپ نماز پڑھتے، یقیناً پڑھتے۔ لیکن صورتحال وہ نہیں ہے۔ اگر آپ باہر نکلتے ہیں، پابندیاں ہیں، باہر نکل کر مل جل کر اجتماعی طور پر عیدگاہ یا مسجد میں یہ نماز ادا کرنے پر، تو آپ مجبور ہوئے، یہ عذر آپ کا شرعی عذر ہوا۔ آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ آپ گھر سے تیار ہو کر کے تو نکلتے ہیں، لیکن مسجد کے گیٹ پر کوئی مہلک یا مضر نقصان پہنچانے والا کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے جو آپ پر حملہ کر دے اور آپ کی جانیں چلی جائے، تو اب آپ کے اوپر سے جس طرح 5 وقتہ نماز میں جماعت ساقط ہو جاتی ہے، اسی طرح جمعہ بھی آپ سے ساقط ہو گیا۔ جمعہ کا جو بدل ہے وہ آپ پڑھیں۔ عیدین کی نماز میں بھی اگر ایسا ہو جائے کہ ممکن ہے آپ کا کوئی دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے کہ آپ عید کے لیے نکلیں، اب باہر آئے اور وہ آپ کو جان سے مار دے، تو آپ معذور ہو گئے۔ ایسی صورت میں آپ کے اوپر سے عید کی نماز ہی ساقط ہو جاتی ہے۔ یہ 2-3 صورتیں میں نے سمجھنے کے لیے بتایا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں ہمارے اوپر سے عیدین کی نماز ساقط ہو گئی ہے، جمعہ کی نماز ہمارے اوپر ساقط ہو گئی، وہ ہمارے اوپر فرض ہی نہ رہی اس انداز میں جس طرح کے پہلے رہی تھی جب تک کہ یہ لاک ڈاؤن ہے۔ تو اب جمعہ کی جگہ پر جو فرض ہے، جو بدل ہے ظہر، وہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن اتفاق سے عیدین کا کوئی بدل ہی نہیں ہے۔ عید کی عیدین کی نماز وہ واجب ہے، تو اس کا جب کوئی بدل نہیں ہے تو اس کی جگہ پر کیا پڑھ سکتے ہیں ہم، حضور نے کیا پڑھا ہے اور کیا پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے، یا مسئلہ کیا ہے وہ میں بتاؤں گا۔ لیکن اتنا یاد رکھیں کہ اس لاک ڈاؤن میں
ہمارے اوپر سے عیدین کی نماز عذر کی بنا پر ساقط ہو گئی ہے، ہم نہ پڑھیں تو گنہگار نہیں ہوں گے، بلکہ جو میں بتاؤں گا انشاءاللہ وہ عمل کریں گے تو آپ کو عید کا پورا ثواب ملے گا۔ اسی طرح عورت کے اوپر بہت سارے احباب میرے پوچھ رہے تھے، عورت کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے تو پھر عورت کے اوپر عیدین کیسے فرض ہو سکتا ہے؟ عورت جمعہ کی بجائے وہ گھروں میں فرض پڑھتی ہیں، اسی طرح عیدین کی جگہ پر وہ 2 رکعت شکرانہ پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا، انہوں نے اس کا احترام کیا ہے، اور اللہ کی بارگاہ کرتے ہیں کہ اس عشر اخیر میں ہمارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، جہنم سے آزادی کا پروانہ ہمیں عطا کر دیا گیا ہے، آنے والی زندگیوں کو ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے کہ آپ کی عبادات مقبول ہوئیں۔ اس کی علامات بزرگان دین نے یہ بتایا کہ اگر تم اپنے اندر چینجنگ دیکھو، بدلاؤ دیکھو، نیکی کرنے کا جذبہ ابھرنے لگے، گناہوں سے نفرت ہونے لگے، تو سمجھو کہ ہمارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے اندر ان علامات کو پائیں۔ تو اب یہ خوشی کا موقع ہے، تو شکرانہ گھروں کے اندر خواتین 2 رکعت ادا کریں، اور اس بار مرد حضرات بھی یہی کریں کہ وہ گھروں کے اندر 2 رکعت شکرانہ، 2 طرح کی ہمارے پاس روایات ہے۔ در مختار میں ہے کہ جس کی نماز عید چھوٹ جائے تو وہ چاشت کی نماز پڑھ لے، اور چاشت کی نماز کم سے کم 4 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے تو 4 رکعت کا اہتمام کریں، اور اس کی بے شمار فضیلتیں آئی ہے چاشت کی نماز کی، اور چاشت کی نماز پڑھ لے، یہ زیادہ عمدہ ہے، نہیں تو کم سے کم 2 رکعت شکرانے کی نیت سے، یہ نفل نماز ہوگی، چاشت بھی نفل نماز ہوگی، اور 2 رکعت شکرانہ وہ بھی نفل نماز ہوگی، عید کا بدل نہیں ہے، اتنا ضرور جان لے کہ، اور عید کی نیت سے بھی یعنی واجب کے طور پر آپ گھروں میں نہیں پڑھیں گے۔ خلاصہ کلام یہ کہ عید کی نماز اس سال عید الفطر کی نماز ہمارے لیے ساقط ہو گئی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ہم اگر گھروں میں پڑھیں گے، کھلے میدان میں کہیں پر چند افراد اپنی طرف سے اگر کسی کو امام بنا کر پڑھنا چاہیں، یا کسی فلیٹ میں یا کسی کے کار پارکنگ میں، اتنی جگہ شہروں میں رہتی ہے تو وہاں پر آپ کرنا چاہیں، ان تمام صورتوں میں نماز ہماری نہیں ہوگی۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے اس سال کہ جب وہ نمازیں ہم سے ساقط ہو گئی ہے تو اس دن آپ یقیناً نہا دھو کر، اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگائیں، تیل لگائیں، یہ سب سنت کی نیت سے کریں کہ ہر عمل پر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، صدقات و خیرات کا اہتمام کریں، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھروں میں 2 رکعت نماز شکرانہ یا 4 رکعت چاشت کی نماز، دونوں میں سے آپ جو چاہیں اختیار کر سکتے ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور گریہ وزاری کرے، دل سے دعائیں مانگے، اور دیر تلک دعائیں مانگے جب تک کہ آپ کا دل اوب نہ جائے کہ وہ دن بڑی ہی اہمیت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے، تو اسے اپنے دامن میں ضرور سمیٹنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔